اے رحمت عالم، اے رحمت عالم، پڑھوں کیسے تیرا قصیدہ۔ اے رحمت عالم، کیسے پڑھوں تیرا قصیدہ، تو مہر عنایات بھی ابر کرم بھی، تو مہر عنایات بھی ابر کرم بھی، کیا نظر کروں تیرے لیے میں فقیر، کیا نظر کروں تیرے لیے تیری ثنا میں، کہ سجدے میں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ محترم سامعین حضرات، اللہ جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے اپنے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شرکت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ محترم سامعین، آج کے دن کس کی آمد ہے؟ دوستان محترم، خالق کائنات جو حسن مطلق ہے، ساری کائنات کا حسن جس کی خیرات ہے، اس نے دنیا میں اتنا حسن پیدا کیا ہے، کائنات میں اتنی رنگینیاں پیدا کی ہیں کہ بندہ جب کسی حسین شے کو دیکھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ان حسین نظاروں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان حسین نظاروں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب انسان زمین کی دل فریب رعنائیوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں دستک دیتی ہیں۔ جب انسان آسمان کی بے کراں وسعتوں کو دیکھتا ہے تو محو حیرت ہو جاتا ہے۔ جب انسان فضا میں گنگناتے ہوئے نغموں کو دیکھتا ہے، جب انسان آبشاروں کا شور سنتا ہے، جب انسان سمندر کی لہروں کو دیکھتا ہے، جب انسان فضا کے اندر گونجتے ہوئے نغمات کو سنتا ہے، جب انسان گل و بہار کو دیکھتا ہے، جب انسان فلک اور شجر کو دیکھتا ہے، بحر و بر کو دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے رب، اے خالق کائنات، اے حسنوں کو پیدا کرنے والے، اے کائنات کے حسنوں کو تخلیق کرنے والے، بتا کیا ان حسین چیزوں کی کوئی انتہا بھی ہے؟ کیا ان حسین چیزوں کا کوئی منبع بھی ہے جس سے یہ سارا کائنات کا حسن چھن چھن کر کائنات کے ذرے ذرے پہ مہک رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ فیض دے رہا ہے؟ وہ منبع حسن کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ہر عاشق عشق حسن سے ہوتا ہے، ہر عاشق اس حسن مطلق کی تلاش میں رہا، حتیٰ کہ حضرت آدم اسی حسن مطلق کی تلاش میں میدان عرفات میں نوتے نظر آتے ہیں، اسی حسن مطلق کی تلاش میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار نظر آتے ہیں، اسی حسن مطلق کی تلاش میں حضرت ابراہیم آگ کے اندر جاتے نظر آتے ہیں، اسی حسن مطلق کی تلاش میں حضرت ابراہیم حضرت اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھتے نظر آتے ہیں، اسی حسن مطلق کی تلاش میں حضرت یعقوب روتے نظر آتے ہیں، اسی حسن کی تلاش میں جناب یوسف چاہ میں جاتے نظر آتے ہیں، اسی حسن مطلق کی تلاش میں جناب موسیٰ کوہ طور پہ کھڑے ہیں، آواز حق آتی ہے، کانوں کے راستے سے جسم ہی اترتی ہے تو جسم کے روئے روئے سے آرینی کی آوازیں آتی ہیں، رب آرینی، اے مولا، اے حسین آواز کے مالک، تیری آواز میں اتنا حسن ہے کہ میرا رواں رواں روشن ہو گیا ہے، اور آرینی کی آوازیں آتی ہیں، اے مولا بتا تو صحیح، اپنا حسن آشکار تو کر۔ آواز آتی ہے، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ مجھے اپنے جلوے آشکار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ تجھ میں تاب نہیں ہے، تیرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میرا حسن بے نقاب دیکھ سکے۔ اے مولا پھر کیا کروں؟ فرمائے انتظار کر، وقت آئے گا، ایک ایسا آئے گا جو میرے حسن کا عظیم مظہر بن کے آئے گا۔ اسی حسن کی تلاش میں حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ پہنچے ہیں، سارے ولی سارے نبی کہتے رہے مولا اس کامل حسن کو بھیج دے، پھر کیا ہوتا ہے؟ 12 ربیع الاول کی شب کو وہی حسن مطلق جناب سیدہ آمنہ کی گود میں، جناب عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ بن کے چمکتا ہے، تو پھر وہی محبوب اعلان کرتا ہے، اے حسن مطلق کے تلاشیوں، مر رعانی فقد رأى الحق، جس نے اس حسن مطلق کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ جب عاشق اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے مولا مقام ہویت میں تو تیرا نور ظاہر ہے،
مقام لاہوت میں تو تیرا نور ظاہر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں عالم ناسوت کے اندر، عالم شہادت کے اندر، عالم اجسام کے اندر، عالم بشریت کے اندر کوئی ایسا بشر بھی ہونا چاہیے جو تیرے حسن و جمال کا کامل مظہر ہونا چاہیے، جسے دیکھیں تو تیری ساری صفات نظر آنی چاہیے، تیری رحمان کا مظہر ہو، تیری رحمان کی مہربانی اس میں ہو، رحیم کی رحمت اس میں ہو، مالک کی بادشاہت اس میں ہو، قدوس کی پاکیزگی اس میں ہو، سلام کی اس میں ہو، مومن کا کامل ایمان اس میں ہو، محیمن کی کامل نگہداشت اس میں ہو، العزیز کی عزت اس میں ہو، الجبار کی زبردستیاں اس میں ہو، المتکبر کی شان کبریائی اس میں ہو۔ اے اللہ تیری ساری صفات کا مظہر نظر آنا چاہیے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ قد جاکم من اللہ نور، میرا کامل نور جو ہے جس کے اندر میری ہر صفت نظر آئے گی، میری ہر شان نظر آئے گی، میرا سارا حسن نظر آئے گا۔ داستان حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عارفوں کو مجدہ کہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، عارفوں کو مجدہ کہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، اے زمین سجدے میں گر جا آسماں آنے کو ہے، اے زمین سجدے میں گر جا آسماں آنے کو ہے۔ صفائے ہستی پر آپ کے آنے سے بدلا زندگی کا نظام، صفحہ ہستی پر آپ کے آنے سے بدلا زندگی کا نظام۔ دنیا میں آپ کے آنے سے خوش ہوئے ہر خاص و عام، آپ کے آنے سے خوش ہوئے ہر خاص و عام۔ ٹھیکروں کو تابش تاج کیانی آ گئی، ٹھیکروں میں تابش تاج کیانی آ گئی، پھر زمین میں آب و تاب آسمانی آ گئی، پھر زمین میں آب و تاب آسمانی آ گئی۔ اور اس کی آمد کیا ہوئی؟ فرمایا ٹھیکروں میں آب و تاب آسمانی آ گئی، اور مصر جھوم اٹھا زلیخا پہ جوانی آ گئی، مصر جھوم اٹھا زلیخا پہ جوانی آ گئی۔ اور جس کی آمد تھی کہ فکر کو عقل کی کلیوں میں چٹکنا آ گیا، فکر کو عقل کی کلیوں میں چٹکنا آ گیا، ان دلیب مہر لب کو چہکنا آ گیا، ان دلیب مہر بر لب کو چہکنا آ گیا، بزم ہو میں جام وحدت کو کھنکنا آ گیا، بزم ہو میں جام وحدت کو کھنکنا آ گیا، شاخ کو ہلنا صنوبر کو لچکنا آ گیا، شاخ کو ہلنا صنوبر کو لچکنا آ گیا۔ اور جس کے آنے سے کیا ہوا؟ فرمایا کہ حسن معنی کی دنیا میں اماری آ گئی، خسرو معنی کو لفظوں کی سواری آ گئی۔ اور جس کے آنے سے نو انسانی کو انداز تکلم آ گیا، نو انسانی کو انداز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے باتوں میں تحکم آ گیا، وہ تحکم جس سے لہجے میں ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے لہجوں میں، وہ ترنم جس سے موجوں میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم جس سے موجیں صبا چھانے لگی، اور وہ صبا جس کے آنے سے وہ تلاطم جس سے موجیں صبا آنے لگی، جس صبا میں شہپر جبریل لہرانے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما ہماری نظر۔